يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی. آج کچھ عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کا سبق نمبر 55 پیش کرنا ہے. بنیادی طور پر یہ کتاب ایسے لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ جو بالکل ابتدائی سطح کے اور استعداد کے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے. تو ہماری ترتیب کے لحاظ سے سبق نمبر 55 ہے. اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے سبق نمبر 17 ہے. تو آئیے آج کے سبق کے اندر ہم کیا چیز پڑھیں گے. تو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مختلف دفتر ہوتے ہیں یا آفسز ہوتے ہیں ان میں جو مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جو کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، ان دفاتر کے حوالے سے یا ان آفسز کے بارے میں آج عربی کی مختلف چیزوں کے نام اور چھوٹی چھوٹی عبارات پڑھیں گے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف. دیکھیے درس السابع عشر یعنی یہ 17واں نمبر سبق ہے کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے. اور غرفۃ المکتب یہ آفس کے بارے میں ہے کہ آفس کے اندر کیا چیزیں. یہ آپ کے سامنے آفس ہے، ادھر کرسیاں پڑی ہیں، کچھ ادھر لیمپ پڑا ہے، کچھ ادھر کتابیں، کچھ فائلیں. یہ مختلف جو ایک آفس کی صورت ہوتی ہے اس کی طرح ہے. تو دیکھیے بکر فی غرفۃ المکتب. بکر جو ہے وہ آفس میں ہے. بکر آفس میں ہے. للغرفتی شرفۃ کبیرہ. کمرے کے لیے یعنی کمرے کا شرفۃ کبیرہ ایک بڑی گیلری بھی ہے اس میں. اور وعلی باب الشرفتی اور اس گیلری کے دروازے پر ستار خفیف ایک ہلکا سا پردہ بھی ہے. ہلکا سا پردہ بھی ہے. اسی طرح للغرفتی مکتب کبیر. کمرے میں مکتب کبیر ایک بہت بڑی میز بھی ہے. یہ مکتب ہے. اچھا مکتب کے حوالے سے ذہن میں رکھیے مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں اور مکتب جو ہے وہ ٹیبل کو بھی کہتے ہیں. جو چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے تپائی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مکتب کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ میز جو ہوتا ہے جس کو ہم ڈیسک کہتے ہیں اس کو بھی مکتب کہا جاتا ہے. تو یہ اس نے بنیادی طور پر یہاں مکتب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وعلی المکتبی اور مکتب پر اقلام. یہ مختلف قلمیں پڑی ہوتی ہیں جیسے ومبرات. مبرات کہتے ہیں شارپنر کو. اور اسی طرح مبرات وممحات ربڑ ہے. ومسطرۃ اور پیمانہ ہے. وزجاجۃ حبر. حبر کہتے ہیں سیاہی کو اور زجاجہ شیشی جو سیاہی کی شیشی ہوتی ہے وہ. ومصباح کہربائی اور لیمپ ہے. یہ جو مصباح کہربائی ہے تو وہ لیمپ ہے. تو یہ چیزیں مختلف ہمارے آفیسز میں ہوتی ہیں، مختلف دفاتر میں، خاص طور پر جن کا پڑھنے لکھنے سے تعلق ہو تو ان دفاتر کے اندر یہ چیزیں ہمیں موجود ملتی ہیں. جیسے اقلام قلمیں، مبرات شارپنر، ممحات ربڑ، ومسطرۃ پیمانہ، وزجاجۃ حبر اور سیاہی کا یعنی شیشی، ومصباح کہربائی اور اسی طرح جو لیمپ ہے وہ اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ آپ کو دیوار پر گھڑی یہاں پر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ دیوار پر تو کہتے ہیں وعلی الحائط اور دیوار پر. حائط کا مطلب ہے دیوار. ساعۃ کبیرہ بڑی گھڑی بھی لگی ہوئی ہے دیوار پر. اور اسی طرح ولوحۃ اور ایک اور لوحہ کا مطلب ہوتا ہے بورڈ جس کو ہم بورڈ کہتے ہیں. اور ایک یہ جیسے لگا ہوا ہے اور ایک بورڈ ہے فیہا اس میں آیت من القرآن الکریم. قرآن کریم کی اس میں آیت ہے. آیت من القرآن الکریم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ پر ہیں خلق عظیم آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کا درجہ جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کا ہے. اور یہ اس نے گویا کہ بتا دیا. ہمارے دفاتر میں عموماً طور پر لوحات لگے ہوتے ہیں، کسی پر آیت لکھی ہے، کسی پر آیت الکرسی لکھی ہے، تو ان کو لوحہ کہتے ہیں. اس کے بعد
آگے دیکھیے کہ بکرن، پہلے آپ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکتب ہے اور یہ بندہ پیچھے بیٹھا ہوا بکر جس کا نام انہوں نے رکھا ہے. کہتے ہیں بکرن، بکر یجلسو، وہ بیٹھا ہوا ہے خلف المکتبی، مکتب کے پیچھے. یہ مکتب کے اس سائیڈ پر، پیچھے والی سائیڈ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے. وَيُذَاكِرُ، ذاکرہ یذاکرُ کا معنی ہوتا ہے مذاکرہ کرنا، دہرانا، ریوائز کرنا، چیزوں کو بار بار لے کر چلنا، تدریب کرنا، مشق کرنا. جب ہم سبق پڑھتے ہیں، سبق پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ دہراتے ہیں تو اس کو مذاکرہ کہا جاتا ہے. اور وَيُذَاكِرُ دُرُوسَهُ، اور اسباق کا وہ اس کو یاد کر رہا ہے یا اس کا مذاکرہ کر رہا ہے. وَيَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، اور وہ پڑھ رہا ہے مصحف میں، الشریف، مصحف الشریف یعنی قرآن کریم میں وہ پڑھ رہا ہے سورۃ الکافرون، سورہ کافرون. سورہ کافرون وہ مصحف الشریف یعنی اس کے ہاتھ میں، یہ دیکھیں اس صورت، اس تصویر میں قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سورہ کافرون پڑھ رہا ہے. اب یہاں پر انہوں نے سورہ کافرون لکھ دی ہے. یاد رکھیے عربی سیکھنے سکھانے کا جو ہمارا بنیادی مقصد اور ہدف ہے میری ذاتی حد تک، اور لہٰذا اس سے اور بھی بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کم از کم میں کہتا ہوں کہ بطور مسلمان ہونے کے ہمیں کچھ قرآن اور کچھ حدیث پاک تو سمجھ آ جانی چاہیے. قرآن کریم کی آیات جب پڑھی جائیں تو ہمیں وہ سمجھ آنی چاہیے بطور مسلمان ہونے کے. ہم ایم اے بھی کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے ساتھ بطور مسلمان ہونے کے ہمارا اتنا رشتہ تو ہو کہ ہم اس کے ترجمے کو اور اس کے معنی مطلب کو، مفہوم کو سمجھ سکیں. تو بنیادی طور پر میری اس کے لیے کوشش ہے. ہاں وہ جو عرب ممالک میں ہمارے بہت سارے ساتھی ابھی بھی چینل میں دیکھتے ہیں اور کچھ میرے اپنے رشتہ دار بھی ہیں اس سائڈ پہ، تو وہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس سے کہ ان کو عرب لوگوں سے گفتگو کرنا، ان کو بات سمجھانا، ان سے بات چیت کرنا وہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو وہ مقصد بھی بہت کسی درجے میں حاصل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آگے چلنے سے پہلے قرآن کریم کی سورت کا ترجمہ تو ہم کم از کم کریں. قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ کافروں سے آپ فرما دیجئے، کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، ان کو خطاب کر دیں، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو کیونکہ سختی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ آپس میں مقابلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن سے ختم کرنے کے لیے کہ کہیں کسی وقت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ لے دے کر لیں کہ کچھ دن بتوں کے سامنے سجدہ تو کچھ دن اللہ کے سامنے سجدہ، ایسی کیفیت اور ایسی سوچ کو ختم کر دیا گیا. اور فرمایا ولا انا عابد، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی ہے. ولا انتم عابدون، پھر اسی بات کا تکرار آیا کہ نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، لکم کا مطلب تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، جس راستے پر تم چل رہے ہو تم اس پر. ولی دینی، اور میرے لیے. لی عام طور پر ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ لمن ہذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ تو آگے سے اگر آپ جواب دیتے ہیں لی یا اخی، میری ہے اے میرے بھائی، یا کہا جائے لمن ھذا الجوال، یہ موبائل کس کا ہے؟ تو آگے سے کہا جائے گا ھذا الجوال لی، یا آپ لی بھی اکیلا کہنا چاہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی، یا ولی دینی، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. تو اس میں بڑا دو ٹوک الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت فرما دی. اس کے بعد آگے الکلمات الجدیدہ ہے، اس میں اسی سبق میں ذکر کیے گئے مفردات، یعنی الگ الگ کلمات. پیچھے تو تھی چھوٹی چھوٹی عبارتیں، ان چھوٹی چھوٹی عبارتوں کا بھی ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے کہ وہ جو مختلف الفاظ ہیں، جیسے اقلام ہے، مثال کے طور پر اقلام ذکر ہوا، اس کا ترجمہ، المصحف اس کا ترجمہ. تو یہ آگے الکلمات الجدیدہ جو اسی سبق میں ذکر ہوئے تھے ان کو ذکر کریں گے، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.